عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے اس سے پہلے روم کے بادشاہ کے ساتھ لیٹر کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا. اب ہم کسریٰ کے بادشاہ یعنی کہ کہتے ہیں فارس کے بادشاہ کسریٰ کے بارے میں پڑھا تھا. اب ہم کیسر کے بادشاہ روم کے بادشاہ کیسر کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اور یہ جو خط تھا یہ خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ روم کے بادشاہ کے پاس لے گئے تھے. سمجھ رہے؟ اس سے پہلے کسریٰ کے بادشاہ کے پاس یعنی فارس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ان کو. اور اس کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے اور وہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 19 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کتنی ہجری میں ہوا تھا؟ 19 ہجری. اللہ کے نبی کا وصال 19 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کا ایک لشکر روانہ کیا جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے. بادشاہ روم کے پاس لشکر اسلام کے متعلق خبریں برابر پہنچ رہی تھی اور اسے معلوم تھا کہ مجاہدین اسلام کا پختہ حوصلہ، سچائی کے کھوگر اور رائے خدا میں اپنی جانیں نثار کرنے کے جذبے سے مسلمان مجاہدین سرشار ہے. یہ روم کا بادشاہ جانتا تھا. اس نے اپنے فوجیوں کو کیا حکم دیا؟ یہ حکم دیا کہ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا. سمجھ رہے؟ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رومی فوج نے ان کو گرفتار کر لیا اور کیسر کے سامنے حاضر کیا اور اسے یہ بتایا کہ ہم ایسے شخص کو گرفتار کر کے لائے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول کیا ہے. تو جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ پر نظر غائر ڈالی. پھر کہنے لگا، غائر دیکھا ہے نہیں، یوں ایسے حقارت سے تم ہو ایسے سمجھ. اور پھر کہنے لگا میری ایک رائے ہے، میری ایک تجویز ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، اس بادشاہ نے، روم کے بادشاہ نے، کہ میری تجویز یہ ہے کہ آپ عیسائیت کو قبول کر لیں. کیونکہ وہ جانتا تھا نا کہ مسلمان بہت بہادر اور نڈر ہوتے ہیں. تو کہا کہ آپ اسلام کو قبول کر لیں. آپ کو میری یہ تجویز اگر منظور ہو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عزت اور تکریم کا معاملہ رکھوں گا. سمجھ رہے؟ اب اس بات پر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں تم عیسائیت قبول کر لو، میں تم کو چھوڑ دوں گا، تمہاری عزت کروں گا، تمہارا اکرام کروں گا اور تمہارے ساتھ میرا معاملہ جو ہے نا وہ ہمیشہ اچھا رہے گا اگر تم نے عیسائیت قبول کری. تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کتنی جرأت، حالانکہ اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے، بادشاہ روم کے سامنے. ہاں کیا کہا؟ جرأت اور عزم کا اظہار کیا انہوں نے اپنی، اور کہا یہ ممکن ہی نہیں، جس چیز کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے 1000 درجہ بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں، مجھے مر جانا پسند ہے، لیکن تمہاری یہ دعوت قبول نہیں ہے مجھے. تو روم کے جو بادشاہ کیسر، اس نے کیا کہا کہ آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ میری یہ تجویز جو میں نے آپ کو پیش کی ہے وہ قبول کر لیں تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کر لینے پر بھی تیار ہوں، یعنی میں سلطنت میں عہدہ دوں گا. سمجھ رہے؟ ایسے تو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر مسکرائے اور یوں کہا انہوں نے، حالانکہ جکڑے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن کیا کہا؟ مسکراتے ہوئے، جکڑے ہوئے بیڑیوں میں مسکراتے ہوئے کہا اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی حکومت اور جزیرے عرب کی مملکت دے کر بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں دین محمد سے ایک لحظہ کے لیے بھی منحرف ہو جاؤں گا، پھر جاؤں گا ایک لمحے کے لیے، یہ ایک لمحے کے لیے بھی میں اسلام دین سے پھر نہیں سکتا ہوں. آپ اگرچہ مجھے اپنی پوری سلطنت دے دو، جزیرہ عرب میں سے بھی حصہ دے دو، لیکن میں تو ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا، دین محمد ہی نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ العظیم. یہ صحابہ کے جذبے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، دنیا اگر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم دنیا کے لیے کتنا آگے بڑھتے ہیں. ہاں دنیا اگر سامنے آتی ہے، بازار ہے، بازار میں چلے گئے، نماز چھوڑ دی. سمجھ ہے؟ دنیا اتنی اچھی لگ رہی کہ نماز کا احساس ہی نہیں ہے.
جو بچی نماز اپنی اماں کے گھر پڑھتی تھی، اب نکاح ہوا ہے، دلہن بن کر بیٹھی ہے، اب اتنے ہزاروں کا میک اپ کیا ہوا ہے، نماز کہاں سے پڑھے؟ حالانکہ ایک ایک نماز کتنی قیمتی ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نماز چھوڑنے کا کیا وبال ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کو کتنا ناراض کرتی ہے نماز کا چھوڑنا، اتنے آرام سے ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ، اس کے رسول کی محبت، اس کی عظمت کتنی زیادہ۔ یہ کہہ رہے ایک لہجے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی میں ہٹ جاؤں دین سے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہم تو نماز پڑھ رہے، سستی کر رہے، آرام سے پڑھ رہے، چھوڑ پکڑ، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، دل کیا تو پڑھا، دل کیا تو نہیں پڑھا، ہے نا، ہمارا معاملہ ایسا۔ لیکن صحابہ کا معاملہ کیسا تھا؟ تو ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ہمارے دن میں دین اسلام کی کیا اہمیت ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں صحابہ جیسا بننا ہے، نہیں بننا۔ صحابہ کے انوار اور برکات نہیں چاہیے۔ کون ہے صحابہ جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی، میں بھی ان سے راضی، یعنی انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کیا محبت کی ہوگی، ہاں کتنی محبت کی ہوگی۔ یہ کہہ رہے ایک لہجے کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بادشاہ روم جو ہے، بادشاہ جو ہے کیسر، اس نے غضبناک ہو کر کہا، غصے میں آ گیا، میں آپ کو قتل کر دوں گا، غصے میں آ کے کہنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت دیکھے، ان کی محبت دیکھے، کہا آپ جو چاہو کر لو، آپ کو جو کرنا ہے کر لو میرے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا اس بادشاہ نے۔ اس کا حکم یہ تھا کہ تختہ دار پر اس شخص کو اس طرح تیروں کا نشانہ لگاؤ، تختہ دار پر لے کر لاؤ جہاں پر پھانسی دی جاتی ہے، اور تیروں کا نشانہ لگاؤ، تیر اس کے ہاتھوں کے بالکل قریب گرے اور ہاتھوں کو زخمی کر دے، سمجھ رہے نہیں، ہاتھوں کو لگ کر تیر جائے زخمی کرتے ہوئے۔ اس کے حکم کے مطابق نشانہ باندھا گیا اور تیر چلایا گیا۔ اور اس نازک اور تکلیف دہ موقع پر کیسر نے آپ کو عیسائیت قبول کرنے کی پھر سے دعوت دی، سوچا کہ شاید آپ عیسائیت قبول کر لیں۔ تیر نشانے پر ہے، تختہ دار پر لٹکے ہوئے ہیں، ہے نا، کھڑا کیا گیا ہے اور نشانہ لگایا ہے سپاہیوں نے۔ اب کیسر سوچ رہا ہے شاید اب پھر ایک بار بول کے دیکھتا ہوں، شاید اسلام سے ہٹ جائے اور عیسائیت قبول کر لے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں ہرگز عیسائیت قبول نہیں کروں گا۔ کیسی بات ہے، یہ تکلیف کے ڈر سے بھی اسلام سے ایک لہجے کے لیے بھی دور نہیں گئے، اور ہم اپنی خواہشات کے لیے، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کے لیے دین کو کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، ہاں، سستی، کوتاہی، دل چاہا تو فرض پڑھا، دل چاہا تو نفل چھوڑ دیا، سنتیں چھوڑ دی، دل چاہا تو تلاوت کی، دل چاہا تو نہیں کی۔ اور ان کی محبت جان ہتھیلی پر اٹکی ہوئی ہے، سولی پر کھڑے ہیں، بس ابھی قتل کر دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی دین کتنا محبوب تھا۔ اللہ، واقعی سچے لوگ تھے نا۔ پھر اس نے حکم دیا بادشاہ نے کہ اس کے بالکل پاؤں کے قریب تیر مارو، سمجھ رہے، اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس نے اس موقع پہ بھی اسلام کو ترک کر دینے اور عیسائیت کے حلقہ بگوش ہونے کی پھر دعوت دی، پیر پہ تیر چلانے کے لیے کہا، پھر دعوت دی کہ پیر زخمی ہوگا، تیر گھسیں گے پیر میں، درد ہوگا، تو کہا ہرگز نہیں۔ ایسا کرنے سے انہوں نے قطعی انکار کر دیا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بالآخر کیسر نے کیا حکم دیا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتارو۔ تنگ آ گیا، یہ تو قبول ہی نہیں کر رہا ہے، کہا اچھا اس کو نیچے اتارو، ایک کام کرو۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ منگوائی، بڑی سی دیگ ہوتی ہے نا، بڑی سی پتیلی، بڑی سی کڑھائی ہوتی جیسے دیگ، ہاں، اس میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلا دی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے، جتنے قیدی مسلمان ہیں ان کو حاضر کیا جائے۔ ان کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی پیش کیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دے دیا اس نے۔ گرم اور کھولتے تیل میں گرتے ہی اس مسلمان قیدی کا گوشت پوشت
چٹکنے لگا. اللہ اکبر. اور چشم زدن میں کھال ہڈیوں سے الگ ہو گئی. میرے لیے بولنا آسان ہے, آپ کے لیے سننا آسان ہے, لیکن کیا ایمان تھا, سمجھ رہے. اور وہ عبداللہ بن حذافہ کے پیچھے کیوں پڑے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے زمانے کے سلام قبول کیے ہوئے لوگوں میں سے تھے, جنہوں نے جلدی سلام قبول کیا, اور مضبوط ایمان والے تھے, بہادر تھے, نڈر تھے. تو وہ چاہتا تھا کہ یہ میری فوج میں داخل ہو جائے, سمجھ رہے, یہ اسلام قبول کر لے, کیا عیسائیت قبول کر لے. تو ایک کو ڈالا, اور تیل میں وہ جو مسلمان مجاہد تھے ان کو ڈالا. تو اب سوچو زندہ انسان تیل میں ڈالا جائے تو کیا حال ہو. فوراً انتقال ہو گیا. ہڈیاں وغیرہ سب پھٹ پھٹ پکنے لگی, چٹکنے لگی, گوشت ہڈی سب الگ. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اب بھی موقع ہے, عیسائیت قبول کر لو. آپ نے پہلے سے بڑھ کر دعوت کو ٹھکرایا, ہرگز نہیں, چاہے کچھ بھی کر لو, میں عیسائیت نہیں قبول کروں. حالانکہ دیکھ رہے اپنے سامنے کہ کیا حال ہوا ہے لاش کا, اور کیسی تکلیف ہوئی ہو کہ وہ زندہ مسلمان کو, قیدی کو جو ڈالا ہے. جب کیسر حد درجہ مایوس ہو گیا تو اس نے چاروں ناچار انہیں کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دے دیا. جب آپ کو دیگ کے پاس لایا گیا نا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے. کیسر کے حواریوں نے جب یہ دیکھا, جو نزدیک کھڑے تھے اس کے ماننے والے بادشاہ کے, روم بادشاہ کے, تو عرض کیا کہ حضور یہ تو سچ مچ میں رو رہا ہے. ان کو ایسے لگا شاید اس تکلیف سے گھبرا گیا ہوگا کھولتے تیل میں ڈالنے کی. اللہ اکبر. ہم کھانا بناتے ہیں, خالی تیل کا ایک چھینٹا باریک سا اڑتا ہے تو کیسے جلن ہوتی ہے, فوراً چھالا پڑ جاتا ہے نا, اور جلن کتنے دیر تک باقی رہتی ہے. اللہ اکبر. تو بادشاہ نے کہا اسے فوراً میرے پاس لاؤ. جب آپ کو کیسر کے سامنے پیش کیا, بادشاہ کیسر کے سامنے, روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے نا, تو جب بادشاہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو پیش کیا تو پھر آپ کو اس نے دوبارہ دعوت دی بادشاہ نے عیسائیت کے سامنے سر جھکانے کی. تو آپ نے اس بار بھی انکار کر دیا کہ میں ہرگز سر نہیں جھکاؤں گا. اس نے تعجب سے پوچھا بادشاہ نے کہ یہ بات تھی تو تم رو کیوں رہے تھے؟ ارے یہ بات تھی تو اس میں تم رو کیوں رہے تھے جب تمہیں تیل کے پاس لایا گیا؟ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ منظر دیکھ کے میرے خیال میں آیا میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے, کاش میرے پاس ہزارہا ایسی جانیں ہوتی اور ہر جان کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا. اس ظالم کا یہ سننا تھا کہ انگشت بدندہ ہو کر رہ گیا. یعنی غصے میں داؤت انسان دبا لے کیسے ہوتا ہے, یعنی ایسا غصے میں کھول گیا کہ تجھے یہ تیل کی تکلیف بھی نہیں کچھ کر پائے گی, تجھے ایسا لگتا ہے تیری اور جان ہو اور وہ بھی لگ جائے. ہاں, کہنے لگا اب اگر تم میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اب اتنا غصے میں آ گیا کہ یہ تکلیف بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتی. تو کھسیا گیا, وہ کہا اچھا ٹھیک ہے تم میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عبداللہ بن حذافہ نے کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدی کو آزاد کر دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں, تو میں تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دوں گا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا اگر میں اس دشمن دی کے سر کو چوم لوں اور اس کے بدلے میں یہ سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے تو اس میں کیا ہی مذائقہ ہے, کیا حرج ہے, چومنا ہی تو ہے نا, تھوڑی نہ سجدہ کرنا ہے اس کو. پھر آپ اس کے قریب آئے
اور اس کے سر پر اپنا بوسہ ثبت کر دیا، یعنی اس کے سر کو، پیشانی کو چوما۔ کیسر روم نے حسب وعدہ حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو عبداللہ بن حذافہ کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائے۔ رہائی جب ہوئی تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو سارا ماجرا پوری تفصیل سے سنایا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے نا، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور ختم ہو چکا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا تھا۔ تو جب انہوں نے پوری کہانی سنائی، پورا ماجرا سنایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور مسرت کا اظہار کیا، انتہائی مسرت کا اظہار کیا، بہت خوشی کا اظہار کیا، اور کہنے لگے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن حذافہ کے سر کو چوم لے، اور لو میں سب سے پہلے ان کے سر کا بوسہ دیتا ہوں۔ پھر آپ اٹھے اور ان کے سر کا بوسہ لیا۔ سبحان اللہ، یعنی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا ہی تھا، ان کی محبت کیسی تھی۔ کھولتے ہوئے تیل میں، اب سوچو کیا حال ہوا ہوگا، ایک کھولتے ہوئے تیل میں اگر کھولتا ہوا تیل کا چھینٹا ہماری انگلی پر پڑ جائے تو پورا اتنی جگہ پہ چھالا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ تیل اچھا خاصا اڑ کے ہمارے ہاتھ پر تھوڑی جگہ گر جائے تو پورا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے، اتنی جلن محسوس ہوتی ہے اس میں، پانی بھر جاتا ہے اور کئی دن تک اس کا زخم رہتا ہے اور وہ نشان تو جاتا ہی نہیں ہے۔ کیا علم ہوتا ہے۔ ہم ایک چکن پہ مسالہ لگا کر جب ڈالتے ہیں تو کیسے پھٹ پھٹ پڑتی ہے، کیسے وہ چٹکنے لگتی ہے۔ تو زندہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو ڈالا ہوگا تو کیا معاملہ ہوا ہوگا، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کو ڈالا ہوگا، مسلمان ساتھی۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا نہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، اور اپنی جان کو بچانے ہی جھوٹ بول دیتے نا، لیکن اسلام سے ایک بالشت پیچھے ہٹنا گوارا نہیں تھا۔ یہ ان کی محبت تھی جو ان کے دل کے اندر پیوست ہو چکی تھی، یہ اللہ کا عشق تھا۔ ہم لوگوں نے دعویٰ کیا ہے ہم پیدائشی مسلمان ہیں، وہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے۔ ہم ایک مسلمان ماں کی پیٹ سے جنم لیے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارا عالم کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے۔ ہماری نمازیں دیکھ لیں، ہمارا ذکر دیکھ لیں، ہمارا اللہ سے تعلق دیکھ لیں، کیا عالم ہے۔ دنیا اگر سامنے آئی ہے، دنیا اور دین، تو ہم دنیا کو فوقیت دیتے ہیں، دنیا اگر سامنے ہے تو ہم دنیا کو ترجیح دے رہے۔ کیسا حال ہے ہمارا۔ شادیوں میں گئے، پردے کا خیال ہی کوئی نہیں ہے کہ پردہ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں تو شریعت کا بھی احساس نہیں ہے، شریعت کا بھی احساس نہیں۔ اور صحابہ کے اندر کیا تھا، کیا جذبے تھے کہ جان چلی جائے مگر اللہ اس کے رسول سے دوری ایک لہجے کے لیے بھی زبان بھی نہیں قبول کر سکتی، اس بات کو زبان بھی قبول نہیں کر سکتی۔ میرے لیے بولنا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہوا ہوگا دل کا۔ کیا ان کو اپنی جان پیاری نہیں تھی؟ کیا وہ اپنے آپ سے گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے اپنی زندگی سے؟ نہیں، انہوں نے صرف محبت نہیں کی بلکہ اپنی محبت کو ثابت کیا، ثبوت دیا اپنی محبت کا، لمحہ لمحہ پل پل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ محبت عطا فرمائے جو صحابہ کے پاس تھی۔